سامعین پروگرام کا سلسلہ شروع اور ریڈیو پاک لنک کے پروگرام کے ساتھ ظفر شہاب کی خدمت میں حاضر اور آج ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے ساتھ لائن پہ پاکستان کی خوبصورت فضاؤں سے ایک ایسا نام جنہوں نے اپنے کام کے حوالے سے اپنے فن کے حوالے سے بہت ہی نام کمایا، عزت کمائی اور آج وہ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی پوری دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہیں، بلکہ پاکستان کی نمائندگی کرتی ہیں، ہمارے لوگوں کی اپنے کلچر کی اپنے ثقافت کے حوالے سے نمائندگی کرتی ہیں۔ میری مراد جناب سمینا پیرزادہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں شامل ہیں، تو آئیے ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہوں نے اس سارے سفر میں کیا کچھ کھویا اور کیا کچھ پایا تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، تو ان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم سمینا پیرزادہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، میری طرف سب کو سلام، سب سننے والوں کو۔ جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل شکر ہے اللہ کا، ٹھنڈ ہے ہمارے تو بہت زیادہ، آپ تو گرمی فیس کر رہی ہیں۔ ہمارے ہاں تو سورج آگ برسا رہا ہے۔ بس یہ پھر اللہ تعالیٰ کا بس کرم ہونا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امتحان ہی ہے ہم سب لوگوں پہ، جو لوگ ہمارے وہاں فیملیز، بچے یا جو بھی رشتہ دار یا دوست احباب رہتے ہیں، تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی مرضی جس طرح بھی پھر اللہ تعالیٰ جس حال میں بھی رکھے، لیکن دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام آفتوں اور پریشانی سے بچائے۔ تو میڈم سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے ایک آرٹسٹ یا اس آپ جیسی شخصیت کی زندگی میں وقت کی بہت زیادہ قدر ہوتی ہے، قیمت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے اگر ٹائم دیا، ہمارے سننے والوں کو بھی اپنی آواز سنانے جا رہی ہیں، تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کہ میرے پروگرام میں آپ اس وقت ہیں، شامل ہیں، اور ہمارے سننے والوں کو آپ اپنے تجربات سے بھی آگاہ کریں گے اپنے۔ جی آواز آ رہی ہے آپ کی؟ ہیلو جی۔ تو سمینا صاحبہ، سب سے پہلے وہی جو ایک روایتی سوال ہوتا ہے کہ آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا، یا کیسے، ایک حادثاتی طور پر یا ایک کوئی پری پلان تھا جو آپ نے اس میڈیا میں آنا تھا، ثقافت میں یا شوبز کے حوالے سے؟ میرا خیال میں ہمیشہ سے چاہتی تھی کہ میں اسکول کے زمانے سے میری خواہش تھی کہ میں شو بزنس میں آؤں، لیکن اس وقت جب میں چھوٹی تھی تو شاید وہ خاکہ اتنا کلیئر نہیں تھا، لیکن مجھے یقین تھا کہ میں ایز این ایکٹر ضرور آؤں گی، بٹ ڈائریکٹر جو میں بعد میں بنی اس کا مجھے ینگ ایج میں علم نہیں تھا، لیکن ایز این ایکٹر تو مجھے تھا کہ میں یہی مراحل طے کروں گی، پہلے میں ماڈلنگ کروں گی، پھر میں تھیٹر، ٹیلی ویژن سے ہوتی ہوئی فلم کروں گی۔ جی بٹ اس پروسیس میں مجھے کانفیڈنس ملا اور میں نے فلم ڈائریکٹ بھی کی، ٹیلی ویژن بھی ڈائریکٹ کیا، تھیٹر پروڈیوس کیا۔ اب مجھے امید ہے کہ میں آنے والے وقت میں تھیٹر ڈائریکٹ کروں، یہ میری خواہش ہے اب۔ اچھا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اسی سے ہی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تھیٹر کا کیا مستقبل آپ دیکھ رہی ہیں، حال کیا ہے اور مستقبل کیا ہے؟ ایسا تو بہت اچھا کام ہو رہا ہے ہمارے کراچی میں، تو ریگولرلی تھیٹر ہوتا ہے، کیونکہ نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس جو ہے کراچی میں، جو ضیاء محی الدین صاحب اس کو چلاتے ہیں، نیپا اس کو کہتے ہیں، تو اس میں تو ڈرامہ ریگولر ہوتا ہے۔ پھر آرٹس کاؤنسل کراچی بہت متحرک ہے، کراچی کے لوگ ڈرامہ دیکھنے جاتے ہیں، ڈرامہ وہاں ہو رہا ہے۔ لاہور میں بھی ہمارے ہاں کامیڈی تھیٹر چل رہا ہے۔ ہاں، سیریس تھیٹر ہم مس کرتے ہیں، مگر کبھی کبھی گاہے بگاہے، کبھی ابھی ریسنٹلی نادیہ جمیل اور ثانیہ سعید نے بڑا اچھا تھیٹر کی پروڈکشن کی، دونوں نے ایکٹ کیا تھا اس میں اور ایک دوسرے کو ڈائریکٹ کیا تھا، وہ بہت اچھا ڈرامہ تھا، لورا لائی۔ یہ ایک امریکن ڈرامے کی اڈیپٹیشن تھی، اور اس کے علاوہ جو کہ ڈیتھ کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف تھی، کہ انسانوں کو معاف کر دینا چاہیے، اور اس کے جو عوامل ہیں کرائم کے، اس کی طرف نظر اس کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ سوشلی ریلیونٹ ڈرامہ بہت ہو رہا ہے، کامیڈی بھی ہو رہی ہے۔ انور مقصود صاحب بہت اچھا ڈرامہ لکھ رہے ہیں، اور ایک ینگ گروپ ہے جو کراچی میں ان کے ڈرامے کرتا ہے، جیسے 14:15،
ایسے 14.5 یا 15. تو اس طرح کے سیٹائرز ہو رہے ہیں. سیٹائر بہت لوگوں کو اچھا لگتا ہے. پولیٹیکل سیٹائر, رومانٹک کامیڈیز بھی ہیں. تو کام تو ہو رہا ہے. فلمیں بہت اچھی بننے لگ گئی ہیں پاکستان میں. دوبارہ سے ایک ریوائول آف پاکستانی سنیما ہوا ہے. اور خوش قسمتی اس بات کی ہے کہ وہ ساری فلمیں جو ابھی 2 سال میں ریلیز ہوئی ہیں ان میں سے انہوں نے کسی بھی بالی ووڈ کے جانرا کو یا لالی ووڈ کے جانرا کو, لاہور اور بامبے کے جانرا کو فالو نہیں کیا, اپنا بنایا ہے. مطلب وہ نئی طرح کا سنیما ہے, نئے سوچ کے ساتھ, اور سب مختلف فلمیں ہیں. ایک یہ بھی چیز اچھی ہو رہی ہے اس وقت, نئے اسٹوڈیوز بن رہے ہیں. ٹرائی ہم لوگ کر رہے ہیں نیا کام, اور نئے سنیما بھی بن رہے ہیں. تو ہم بڑے پرامید ہیں. ہمیں افسوس ہے کہ ہم کانسرٹس اب وہ نہیں کر پاتے. ورلڈ پرفارمنگ آرٹس فیسٹیول اب لاہور میں نہیں ہوتا. اس کا مجھے بے حد افسوس ہے, کیونکہ وہ ایک ہمارے لیے پوری دنیا کے ساتھ لنک تھا. پوری دنیا سے پرفارم جاتے تھے جو پاکستان کا چہرہ دیکھتے تھے. وہ انفارچونیٹلی بند ہو گیا ہے. وہ نہیں ہوا 2-3 سال 4 سال 3 سال سے نہیں ہوا. اس کا مجھے بہت دکھ ہے. اور دکھ تو بہت ہیں, کیونکہ کانسرٹس نہیں ہو رہے میوزیکل. ایک زمانے میں جب کانسرٹس ہو رہے تو بے شمار نئے بینڈز آئے تھے سامنے, جو اب پوری دنیا میں جن کا لیا جاتا ہے. میڈم اصل میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ملکی حالات کس طرح کے ہیں. اس وقت آپ دیکھ لیں کہ کراچی کی فضا کس طرح سے آلودہ ہوئی ہے دہشت گردی کے حوالے سے. اسی طرح باقی تو بس اسی کا دکھ ہے, کیونکہ اگر یہ گورنمنٹ اور یہ پولیٹیکل ساری کی ساری پارٹیز اور ہماری فوج اور ہماری ISI اگر ایک دن اکٹھے بیٹھ جائیں, تہیہ کر لیں کہ یہی ایک ملک ہے ہمارا, کوئی اور ملک نہیں ہے جہاں پہ ہم فرسٹ کلاس سٹیزن بن کے رہ سکتے ہیں, وہ پاکستان ہے. جس دن یہ ساروں نے مل کے ڈیسائیڈ کر لیا تو پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن سب کو ایک پیج پہ آنا پڑے گا اگر یہ ملک چاہتے ہیں. کیونکہ آئی ڈونٹ نو, کچھ سمجھتا نہیں ہے کہ اگر پاکستان نہیں ہے تو کسی کی کوئی پالیٹکس نہیں ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو فوج بھی نہیں ہے. اگر پاکستان نہیں ہے تو شو بزنس بھی نہیں ہے. پاکستان نہیں ہے تو پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ بھی کوئی نہیں بنے گا. پاکستان ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں چلیں گی. اور پاکستان اول ہے, اول. جی بات وہی ہے میڈم کہ ہر بندہ جو حکمرانی کے زمرے میں آتا ہے یا آ جاتا ہے, وہ برسر اقتدار آ جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ صوبے میں ہو یا وفاق میں ہو, تو اس کے بعد اس کی سب سے زیادہ پرائرٹی یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنی حوث جو اس کے اندر ہے نا, اس کی آبیاری کرے. اس کو آپ بس جتنا ہو سکتا ہے اس کو. لیکن وہ حوث بھی تو تبھی وہ حوث کی بھی آبیاری بھی تو تبھی ہوگی جب ملک رہے گا. جی لیکن یہ خیال تو بالکل نہیں یہ کرتے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم سب. لیکن مجھے دکھ ہے, مجھے بہت دکھ ہے. میں بہت دکھی پاکستانی ہوں اس وقت. مجھے ہم نے محنت کر کے اس ملک کو یہاں بنایا ہے. ہمارے جیسے کروڑوں لوگ ہیں جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, چاہے وہ مزدور ہو یا کھیتوں کھلیانوں میں کام کرنے والے ہمارے ہاری ہوں, یا ہمارے ہمارے الیکٹریشین ہو, یا ہمارے کوئی بھی شخص ہو. وہ لوگ جو روزانہ نکلتے ہیں روزی کی تلاش میں, یہ انہی کی وجہ سے ملک چل رہا ہے. تو میں ان کے بہاف پہ دکھی ہوں, کیونکہ وہ جو روزانہ جو چلتا ہے, نکلتا ہے گھر سے ہمارا مزدور, کیونکہ میں بھی مزدور ہوں, میں بھی روزانہ گھر سے نکلتی ہوں اور کام پہ جاتی ہوں. اور وہ جیسے کروڑ لوگ ہیں اس ملک میں جو روزانہ نکلتے ہیں اپنی روزی کمانے. اور ہم ہی ہیں, ہمارے خون سے یہ جو ہماری پھلواری ہے, یہ جو ہمارا باغ ہے, یہ جو سینچا جاتا ہے. اس لیے مجھے بہت دکھ ہوتا ہے جب ملک کے حالات اچھے نہیں ہوتے, کیونکہ آپ روزی لے رہے ہوتے ہیں کروڑوں لوگوں کی جو روز گھر سے نہیں نکلیں گے, ان کے گھر میں چولہے نہیں جلیں گے. مجھے ایک شخص جو جس کی جان چلی جاتی ہے, چاہے وہ ہمارا فوجی ہو یا سویلین ہو, مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے. جان کا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے پورا اس کے پیچھے پورا خاندان ہے نا جو ہم بھول جاتے ہیں. ایک شخص کے پیچھے پورا خاندان ہے جو وہ دوبارہ کبھی بھی نہیں
وہ والی زندگی جیے گا جو وہ اس کی حیات میں جی رہا تھا. جی بالکل ایسی بات ہے. تو مجھے میرے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بہت سب دکھی ہوں, بہت زیادہ. چلیں جی, اللہ کرے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پر جتنے بھی حکمران ہیں اور جو بھی ہے پاکستان میں وہ سلامت رہے, خوشحال رہے. اور اگر مجھے جو بھی سن رہا ہے جو پاکستان میں پیسے بھیجتا ہے, جی آپ کے پاس یہ پاور ہے جی کہ آپ حکومت سے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں جی کہ ہم اتنا روپیہ بھیجیں گے لیکن شرط یہ ہے کہ ملک میں امن ہو. یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ظاہر ہے حکمران بڑے اچھے طریقے سے یہ جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں, کیونکہ وہ باہر جب آتے ہیں نا پاکستان سے باہر وزٹ پہ, ذاتی طور پہ آئیں یا سرکاری طور پہ آئیں, تو یہاں ان کی بڑی آؤ بھگت اور خاطر تواضع ہوتی ہے. اور ظاہر ہے یہاں آ کر وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. آپ لوگ نہ کریں نا, آپ لوگ کوئی آؤ بھگت نہ کریں. اگر ملک میں امن نہیں ہے تو کیوں آپ ان کو سر پہ بٹھاتے ہیں؟ بس یہ ایک کہہ لیں کہ ملک میں امن ہو, ملک میں امن ہو, سکون ہو, کام کرنے کی یہاں پر مواقع ہوں گے. یہاں پہ آپ لوگ پیسے بھیجتے ہیں, وہ انویسٹ ہوں گے اونلی تب نہ جب یہاں پہ امن ہوگا اور ہم سکون سے سو سکیں گے. لیکن تو آپ لوگوں کو وہی ہے جو بھی ہمارا لیڈر ملک میں امن نہیں لاتا اس کی بالکل بھی آپ لوگ پذیرائی مت کریں ان کی دعوتیں. یہ بس ہماری سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہی کوتاہی ہیں اور غلطی ہیں کہ بس ان لوگوں کو ہم اپنے کیونکہ یہ پریشر پڑنا چاہیے. جی جو ملک کے اچھے حالات لائے گا, جو ملک میں سب سے پہلے امن لائے گا. جی جی بعد کی باتیں بعد میں دیکھی جائیں گی. جو بھی ڈیولپمنٹ ہے پہلے ملک میں امن تو آئے. بالکل یہ روز روز لوگ مرتے ہوئے نہیں دیکھے جاتے. جی جی بالکل ایسا ہی بات ہے, ایسا ہی بات ہے. اچھا میڈم ہمیں بھی تو جینے کا حق ملنا چاہیے نا. بالکل بالکل ہر ایک کو جینے کا حق ملنا چاہیے. وہ بالکل, اور طبعی موت ہمارا بھی حق ہے. جب اللہ کا حکم ہو تب ہم جائیں نا. ہم بندے کی وجہ سے کیوں چلے جائیں دنیا سے؟ جی بلا وجہ. بالکل یہ بالکل درست بات آپ نے کہی. اچھا میڈم آپ تھوڑا سا میں آپ کو آپ کے کام کے حوالے سے تھوڑا سا میں ادھر لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جتنا کچھ کیا آج تک ٹی وی پہ یا فلم میں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جتنے بھی کردار آپ نے نبھائے بہت اچھے طریقے سے نبھائے, کیونکہ میرا بھی اتفاق رہا, آپ کے بہت سارے ڈرامے بھی میں نے دیکھے, فلمیں بھی دیکھیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ بالکل پوری طرح مطمئن ہیں کہ جو کریکٹر آپ کو ڈیلیور دیا جاتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے ڈیلیور کرتی ہیں, یا آپ کے دل میں کوئی ایسی خواہش کہ جو آپ سمجھتی ہیں کہ میں اس کریکٹر کو یا اس کردار کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتی ہیں؟ نہیں, میں ابھی تک تو میں جتنی میری سمجھ میں ہے, جو میری جتنی میری عقل ہے وہاں تک تو میں کوشش پوری کرتی ہوں کہ میں نبھاؤں اپنے کیریکٹر کو. لیکن مجھے اگر کوئی الجھن ہوتی ہے یا کبھی مجھے فیل ہوتا ہے, آئی فیل کہ ہمارے ملک میں بہت ٹیلنٹ ہے لیکن ہم اس ٹیلنٹ کو وہ انوائرمنٹ نہیں دے پا رہے ہیں جو ایک کریٹو انوائرمنٹ ہونی چاہیے. ہمارے یہاں فلموں میں ہم نے بہت اچھی فلمیں بنائی جب ہم نے کریٹو انوائرمنٹ دی 60 اور 70 کی دہائی میں. اسی طرح ٹیلی ویژن کے اندر, تھیٹر کے اندر ہم لوگوں نے بہت اچھا باکمال کام کیا ہوا ہے. میں نے جب گڑیا گھر کیا تھا تو میں اوسلو لے کر گئی تھی اور اس سال کا وہ بہترین ڈرامہ نامینیٹ ہوا تھا. تو جب ہمیں کوئی موقع ملتا ہے تو ہم شائن. وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہی ہے. انوائرمنٹ بڑی ضروری ہے. ہم میڈیوکریٹی کی طرف اتنی تیزی سے دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ ہم بہت اچھا کام کر سکتے ہیں پاکستانی. مجھے یہ پورا یقین ہے کہ اس ماحول میں اگر ہم اتنا بہترین, اتنے عمدہ سنگرز اور میوزیشینز اور ایکٹرز اور ڈرامے نکال سکتے ہیں اور اتنی اچھی فلمیں نکال سکتے ہیں, تو آپ سوچیے اگر ہماری انوائرمنٹ کنڈیوسو ہو جائے, ہماری انوائرمنٹ فرینڈلی ہو جائے اور ہم مطلب ہم پروفیشنل ہو جائیں تو پاکستان کیا کر سکتا ہے. ہم آسکر کوئی مشکل ہی نہیں ہے لینا. نہیں تو اس کے لیے کیا آپ سمجھتی ہیں کہ حکومت وقت اس کے لیے گورنمنٹ کو بہت سیریس ہونا پڑے گا. اچھا, اکیڈمیز بنانی پڑیں گی, فیسلٹیز اور دینی پڑیں گی, اور سنیماز اور لوگ اور دنیا بھر کا سنیما دکھایا جائے لوگوں کو. عوام کو ٹرین کرنا پڑے گا. عوام کو میں دنیا کا یہ جتنی دنیا میں ہم اس سے تکلیف سے گزر رہے ہیں اس کا حل جنگ نہیں ہے, اس کا حل آرٹ ہے.
آج سے ہی انسانوں کے اندر گداز پیدا ہوتا ہے. انسان کے اندر اگر وحشی پن ہے تو اس کا وحشی پن کا توڑ جو ہے وہ آرٹ ہے. آرٹ کو ہم فروغ دیں گے تو انسانوں کی طبیعتوں میں گداز پیدا ہوگا اور وہ وحشی پن سے باہر نکلیں گے. نہیں تو یہ ہمارے میڈم ہمارے سابقہ صدر جی ہمارے سابقہ صدر جناب آصف زرداری صاحب 5 سال برسر اقتدار رہے ہیں اور وہ خود بھی ایک فیملی سے تعلق رکھتے ہیں کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی فلم کے ساتھ شو بیز کے ساتھ وابستہ رہا ہے. انہوں نے اپنے ٹینیور میں کچھ نہیں کیا تو ابھی تو ہمارے نہیں. دیکھیے میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کروں گی. جی میں کسی ایک شخص کی بات نہیں کرنا چاہتی یہاں پر. جی میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک گورنمنٹ سے ملک نہیں بنتا, تسلسل سے ملک بنتا ہے. ایک تسلسل ہوتا ہے, ایک آپ کی پالیسی ہوتی ہے. ایک ہم نے اگر ایک پالیسی بنائی ہے جو کہ 10 سال 15 سال 20 سال 50 سال کی سوچ کے ساتھ بنتی ہے نا پالیسی. 100 سال کی پالیسی. گورا جو ہے وہ اگلے 500 سال کی پلاننگ کرتا ہے. وہ تو لمبی پلاننگ کرتا ہے. تو ہمارے یہاں کیا پرابلم ہے کہ ہم آنے والے دو سالوں کی بھی پلاننگ نہیں کر سکتے. یہ تسلسل ہوگا, آرٹ کو فروغ ملے گا, ترجیح دی جائے گی تو فروغ ملے گا. آرٹ ترجیح ہونی چاہیے. اگر جسم کے لیے ادویات کی ضرورت ہے تو انسان کی سوچ کے لیے آرٹ چاہیے نا. سوچ کیسے چینج ہوگی؟ لیکن میڈم بات تو وہی ہے کہ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ پاکستان کے حالات, ہمارے ملک کے حالات اس طرح کے ہیں کہ ایک بندہ چاہے کوئی مزدور ہے, چاہے کوئی آرٹسٹ ہے یا کوئی بھی ہے, وہ جب گھر سے نکلتا ہے تو اس کو یہ گارنٹی نہیں ہوتی کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں. تو اس وجہ سے بھی لوگ جتنے بھی اس شعبے میں ہیں مثلا سرمایہ دار ہیں وہ باہر سے آتے ہیں یا پاکستان سے ہی کوئی اپنا اگر انویسٹمنٹ کرتے ہیں کسی ڈرامے میں یا فلم میں تو ان کا ماٹو یا ان کا مشن یہی ہوتا ہے کہ بس اس سے پیسے مجھے 2 گنا یا 3 گنا. دیکھیے جو کمرشل کام میں پیسے کی تو لین دین ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم من حیث القوم ہم کدھر جانا چاہتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جوانوں میں سے نہیں, اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا جو نوجوان ہے پاکستان کا وہ اپنے ہاتھ میں بندوق نہ اٹھائے, وائلنس کی طرف نہ جائے, تو ہمیں آرٹ کو فروغ دینا ہوگا اور پوری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو جینٹل بنانا ہے, ڈسپلن بنانا ہے, اچھا شہری بنانا ہے. تو آرٹ بہت امپورٹنٹ ہے اس کے لیے. آرٹ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کہ آپ کہہ دیں کہ یہ چیز اس طرح کی سوچ کے ساتھ چلتی ہے یا نہیں چلتی ہے. پوری قوم اگر ہمارا کوئی زمانہ تھا جب ہم پرسکون تھے تو وہ آرٹ کی ہی وجہ سے تھے. آرٹ کسی نیشن سے آپ آرٹ چھین لیں تو وہ نیشن وائلنٹ ہوتی ہے. میرا یہ نظریہ ہے. بالکل ایسا ہی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نوجوان ایک فعال ممبر آف سوسائٹی کا, تو اس کے اندر, اس کی زندگی کے اندر جس طرح ماں کی محبت اور باپ کی شفقت اس کو یہ ضروری ہے, رشتے چاہیے, تو اس طرح اس کو آرٹ ہی چاہیے. جی بالکل, یہ صحیح بات. اگر اس سے آپ اس کی ماں چھین لیں گے یا اس کی بہن چھین لیں گے یا اس کا باپ چھین لیں گے تو اس کے اندر کمی رہ جائے گی. اسی طرح اگر اس کے اندر آرٹ نہیں ہوگی تو اس کے اندر سے اس کی جو شخصیت ہے وہ مکمل نہیں ہوگی. بالکل. تو یہ سوچ کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا. پوری دنیا کو یہ سمجھ آتی جا رہی ہے کہ جب ہم نے اللہ کرے جس طرح آپ کی سوچ ہے اسی طرح ہر بندے کی سوچ انفرادی طور پر بھی ایسے ہو جائے اور پھر اجتماعی طور پر بھی وہ سوچ جب اکٹھی ہوں تو لازمی بات ہے اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلتا ہے. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی اس میں کامیابی بھی دیتا ہے. تو میڈم آپ نے اس سارے سفر میں آپ نے کیا کچھ کوئی ایوارڈز وغیرہ آپ نے لیے؟ ہاں میں بہت خوش قسمت ہوں. میں نے بہت ایوارڈ لیے ہیں. میں نے نیشنل ایوارڈ لیے ہیں, میں نے انٹرنیشنل ایوارڈ لیے ہیں. ابھی ریسنٹلی مجھے بریڈ فورڈ فلم فیسٹیول ہوتا ہے بیانڈ دا مینگو فلم فیسٹیول, وہاں پہ مجھے لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ملا ہے. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ میں جہاں بھی جاتی ہوں میں اپنے ملک کی ایمبیسڈر بن کے جاتی ہوں. میں اپنی گفتار سے, اپنی شخصیت سے
میں پوری کوشش کرتی ہوں کہ میرا ملک جو ہے وہ فخر کرے مجھ پر، کیونکہ میں جب ملک سے باہر ہوتی ہوں تو میں اپنے ملک کا سفیر ہوتی ہوں، اور میں بہت ذمہ دار ہوں، اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتی ہوں. اور ماشاءاللہ اور بھی بہت ایوارڈز ہیں، میں نے ٹریول کیا ہے، میں بہت خوش ہوں. مجھے اللہ نے بہت عزت دی ہے اور میں نے بہت کی ہے اس سب کو کمانے کے لیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پھل ملا ہے. جی بہت بڑا کرم ہے آپ پہ، اور آپ ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی ایور گرین جیسے کہا جاتا ہے، جیسے وہ جاوید شیخ صاحب کے لیے ایک یہ لفظ مطلب مختص ہوا ہے کہ ان کو کہا جاتا ہے ایور گرین ہے، اسی طرح فیمیل میں بھی آپ ایور گرین ہیں، کم از کم میری نظر میں بھی، اور آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں ان کی نظر میں آپ ایور گرین. آپ کا کام بھی بہت اچھا لگتا ہے جب آپ پرفارم کرتی ہیں کسی بھی ڈرامے یا فلموں میں جو کچھ آپ نے کیا. بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھی یہ تو آپ کی پیشہ ورانہ ایک ذمہ داریاں یا زندگی تھی، اس کے علاوہ بھی جس طرح آپ کی سوچ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہر انسان کی اس طرح کی سوچ اگر ہو تو یہ ہمارا ملک بہت ہی اچھا پھل پھول سکتا ہے. اور ظاہر ہے اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہمارے حکومت وقت کی ہوتی ہے ذمہ داری کہ وہ اپنے لوگوں کو بھی اور خود کو بھی ایسی پالیسیاں بنائیں پاکستان کے لیے کہ اچھا ہو. تو آخر میں ہم سب یہاں ڈنمارک کوپن ہیگن میں تقریباً 30-35 ہزار لوگ پاکستان کے بستے ہیں، اس کے علاوہ انڈین، بنگلہ دیش، سری لنکن جو جی میں آپ کو پتہ ہے میں ڈنمارک آئی بھی ہوں کوپن ہیگن میں گڑیا گھر لے کر اپنا. اچھا کس سن کی بات ہے؟ 94 میں آئی تھی میں. اچھا 94 میں اس وقت پاکستان میں تھا. ظاہر ہے جتنے بھی یہاں پرانے بندے سننے والے ہوں گے وہ ضرور یہ بات ان کو یاد ہوگی. تو اللہ کرے ان فیوچر اگر آپ دوبارہ آپ کو موقع ملے تو آپ یہاں آئیں تو ہم میں بالکل آؤں گی. اور میں چاہوں گی کہ ملک سے باہر جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں انہیں چاہیے کہ جب آپ ملک سے باہر ہیں تو کوئی بھی نون لیگ کا نہیں ہے، پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، پی ٹی آئی کا نہیں ہے یا کسی اور پارٹی کا نہیں ہے، ہم صرف اور صرف پاکستانی ہیں. اور ایک چیز اور بھی کہوں گی کہ زندگی ایک ہی بار ملے گی. اس زندگی میں کم از کم انسان کو اتنی چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر لے، اپنے پسند کا کریئر بنا لے اور اپنے پسند کے بچے بنا لے. دونوں میاں بیوی کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو پسند کر کے شادی کریں، اپنی مرضی کے ایک یا دو بچے بنائیں اور اپنی مرضی کے کریئر بنائیں. کیونکہ جو انسان کا ذہن ہے نا اس کو پیچھے رکھنے کا ہمیں حق نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آرٹ بھی اللہ نے دی ہے، سوچ بھی اللہ نے دی ہے، اور بہترین کام کر کے دنیا میں ایڈ کرنا بہتر ہے بنسبت اس کے صرف اس دنیا سے لیتے رہے. اللہ ہمیں دینے والا بنائے نہ کہ لینے والا. شکریہ بہت بہت آپ کا سمیرہ پیرزادہ صاحبہ، آپ نے اتنا ٹائم دیا، اتنی اچھی باتیں ہم سب لوگوں کو سنائیں، اور اٹ واز مائی گریٹ پلیئر ٹو اسپیک ود یو ان مائی پروگرام. اٹ واز مائی پلیزر. بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے ایسے وقت میں فون کیا جب میرا دل بھرا ہوا تھا ان ساری باتوں سے. چلیں آپ نے اپنے دل کی بات ہمیں سنا دی، یہ اچھی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں جو زبان سے نکلتی اللہ کرے ہمارا ملک ساری آفتوں سے نکل آئے، ہمارے لیڈرز کو عقل آئے اور ہمارے لوگوں کو بھی عقل آئے، کیونکہ یہی ایک ملک ہے ہمارا. پاکستان اور نہیں ہے کسی بھی جگہ پہ، یہی ہے بس یہ ملک. ایسے ہی ہے بالکل. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اسی طرح ہمیں نظر آتی رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ڈھیر ساری خوشیوں سے بھی نوازے اور اسی طرح خوشحال اور خوش رہیں آپ. شکریہ بہت بہت. آمین. میری طرف سے سب کے لیے دعائیں، پورے پاکستانیوں کے لیے جو ملک سے باہر ہیں، محنت کر رہے ہیں. میرا سلوٹ آپ سب کو. آپ جیتے رہیں، یوں ہی محنت کرتے رہیں. شکریہ. اور جب آپ کے پاس اس دفعہ کوئی آئے لیڈر تو پلیز اس کو کہیے گا، اس کو سر پہ مت چڑھائیے، اس کو کہیے پہلے ملک کو ٹھیک کرو. ٹھیک ہے ضرور. بہت بہت شکریہ آپ کا میڈم. اللہ حافظ. تھینک یو. خدا حافظ. جی سامعین، یہ تھی سمیرہ پیرزادہ صاحبہ جنہوں نے اپنے دل کی باتیں ہم سب کے ساتھ شیئر کی. اور اچھا لگتا ہے. ظاہر ہے فنکار جو ہوتا ہے وہ تو ویسے ہی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، بہت ہی حساس ہوتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ نوٹ کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ جیسا انہوں نے بتایا کہ بہت زیادہ کام انہوں نے کیا، ڈراموں میں بھی کیا، فلموں میں بھی کیا، اور آج میں سمجھتا ہوں کہ نام ہے ایک ان کا پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی جتنے لوگ ان کو سنتے ہیں دیکھتے ہیں
تو ظاہر ہے اگر اس طرح کی سوچ ہر انسان میں ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سوچ کو اگر عملی شکل دی جائے اچھے طریقے سے تو کامیابی بھی ہمارا مقدر بن جاتی ہے، اور ظاہر ہے اللہ تعالیٰ بھی ہم پر مہربان ہوتا ہے۔ پروگرام کا سلسلہ جناب جاری ہے، تو اب